آئیں گے۔ ان کو کیا ملتا ہے معصوم بچوں کی جانیں لے کے۔ السلام علیکم۔ پرائم منسٹر بھی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور آرمی چیف بھی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ لاہور دھماکے کے بعد کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو جو طے پائی تھی اے پی ایس اٹیک کے بعد آج بھی وہی ہے، صرف ہمارا جو ریزولو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ کمزور پڑتا جاتا ہے۔ ایک دھماکہ دوبارہ ہوتا ہے تو ہم پھر سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دن کی انرجی دکھاتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے، اس کے بعد اگلے دن نرم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو تیزی چاہیے تھی کالعدم تنظیموں کے خاتمے کے لیے، خواہ وہ پنجاب بیسڈ ہوں یا ملک کے کسی اور کونے گوشے میں آباد ہوں، وہ تیزی رہی نہیں ہے۔ اے پی ایس کے بعد کچھ دن دلوں میں زخم تازہ تھا، حکمرانوں نے بھی بڑی جوانی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں جی سارے 20 نکات طے کر لیے نیشنل الیکشن پلان کے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کا وہ جو ریزولو تھا، کمٹمنٹ تھی، وہ ایز اٹ از قائم نہیں رہی۔ 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس بنائی تھیں اور ارادہ یہ تھا کہ اسی عرصے میں جو سی آر پی سی کی ریفارمز ہے، جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، وٹنس پروٹیکشن کو مضبوط بنانا ہے، وہ ساری چیزیں ہم کر لیں گے تاکہ اس سن سیٹ کلاز کے ختم ہونے تک ہمارا عدالتی نظام اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم ان دہشت گردوں کو سزائیں دے پائیں۔ لیکن وہ 2 سال کی مدت ختم ہو گئی، ایک بھی ریفارم اگر کہیں کہ سی آر پی سی کی اس لائن کے اندر کی گئی اور جو نیب کے اندر چیزیں طے کی تھیں تو نہیں کر سکے۔ کالعدم تنظیموں اور 4تھ شیڈول کے اندر شامل لوگ اور نام بدل کے تنظیمیں جو کام کرتی تھیں ان کے خلاف کارروائی کچھ نہیں کر سکے۔ ٹیرر فائنانس کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ جو فنڈنگ ہوتی ہے، باہر سے آتا ہے پیسہ، ملک کے اندر سے آتا ہے، خاتمہ کرنا تھا، نہیں کر سکے۔ ساؤتھ پنجاب سے ان کا گڑھ تھا، پنجابی طالبان جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکے۔ اور تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے بہت سے سپلنٹر گروپ سے وہ ری گروپ خود کو کر رہے ہیں، بارڈر کے پار چلے گئے ہوئے ہیں، افغانستان کے اندر ننگرہار، پکتیا اور ان جگہوں پہ ان کی پناہ گاہیں، سپورٹ مل رہی ہے وہاں سے انہیں این ڈی ایس اور را کی۔ اپنی کمزوریاں کوتاہیاں بھی موجود ہیں، بارڈر پار سے ان کو امداد بھی حاصل ہے، تو وہ آپ کے اوپر دوبارہ طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو اب وزیر اعظم کو بھی اور فوج کو بھی مل کے ایک حکمت عملی طے کرنی ہے۔ ایک ملٹری پارٹ ہے اور ایک سولین حکومت کا حصہ ہے۔ ملٹری پارٹ ایک حصے تک آپ کو ضرب عضبی شکل میں ڈلیور کر سکتا ہے، سولین سائڈ کو اسے لیجسلیٹو ریفارم ہو، وہ آپ کو کانٹر ٹیررزم نیریٹو جو ہے، بیانیہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف، وہ ڈیولپ کرنا ہو یا عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا ہو، اس کے اوپر سویلین سائڈ کو کمپلیٹ اونرشپ لینی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ وزیر اعظم آج پنجاب میں فوری طور پر لاہور میں واقع ہوا ہے تو فوری پہنچے ہیں، باقی ملک کے کونوں گوشوں میں نہیں پہنچتے، اور اس کے اوپر آج بہت سے میسیجز بھی موصول ہوئے ہیں کہ وہ اپنا کراچی کا وزٹ بھی شارٹ کر کے یہاں آ گئے، باقی جگہوں پہ نہیں جاتے۔ ان کے اندر یہ تکلیف، یہ احساس ہر ایک واقعے کے بعد ہونا چاہیے اور وہ کمٹمنٹ دکھانی چاہیے، اور آج اگر اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں تو وہاں سے کچھ فیصلہ کر کے اٹھنا چاہیے کہ کیسے ان تنظیموں کا خاتمہ کرنا ہے۔ کرنل شجاع خانزادہ کا واقعہ ایک بڑا واقعہ تھا، اس کے بعد ہی طے کر لینا چاہیے تھا، تب نہیں کیا تو آج طے کر لیں۔ اس کے علاوہ اور چارہ کار کوئی نہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے بھی فون کیا ہے۔ اشرف غنی کے اپنے تحفظات ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ افغان گروپ جو ہے، خاص طور پر حقانی نیٹ ورک، وہ ہمارے علاقے سے آپریٹ کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ ٹی ٹی پی کے جتنے یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان ساروں کو آپ اپنا دے کر باقاعدہ این ڈی ایس اور را کے ذریعے ٹریننگ، فنڈنگ، اسلحہ، ہر چیز دے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر وہ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی تو کوئی جواب دے دیجئے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آج کے اجلاسوں میں طے ہونی چاہیے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے، وہ صرف ہم نے ارادہ کر لیا وہ چیز کافی نہیں ہوتی۔ ایک دوسری بڑی خبر ہے جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ شرم کا باعث ہے، پاکستان جو سپر لیگ ہو رہی ہے پی ایس ایل، اس میں 2 کھلاڑی جو تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا کہ انہوں نے جو بکیز ہیں ان سے ملاقات کی، شرجیل خان اور خالد لطیف۔ ابھی خبر تازہ ترین یہ ہے کہ ناصر جمشید اور وہ جو اصل بندہ تھا جو جواری تھا، یوسف اس کا نام ہے، لندن میں برطانوی پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور پھر ابھی ضمانت پر رہا ہے۔ جو ابھی تک کی ہمارے رپورٹرز کی اطلاعات ہیں کہ ناصر جمشید اس میں ایک مرکزی کردار کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ کچھ سوالیہ نشان ہے کہ ناصر جمشید کو 2015 میں اس وقت کے چیف سلیکٹر، یہی بورڈ کے آفیشلز، نجم سیٹھی صاحب بھی یہی، کس طریقے سے ورلڈ کپ کی ٹیم کے اندر انکلوڈ کیا گیا تھا جب حفیظ انفٹ ہوئے، یا خالد لطیف کا نام آؤٹ آف نو فیئر کیسے سلیکشن کے لیے آ گیا اور ان کو دوبارہ سے ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ لوگوں کو بورڈ کے اندر بیٹھے ہوئے اگر شرمندگی کا احساس ہو تو ان کو ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے کہ ایک انفٹ پلیئر، موٹا، جس سے گراؤنڈ کے اندر ہلا نہیں تھا جاتا، بال کیچ نہیں تھا کر سکتا، بال کی لائن میں نہیں تھا آ سکتا، اس کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں کیسے شامل کر لیا جو ڈومیسٹک بھی نہیں تھا کھیل رہا؟ اس کا جواب اگر کسی کے پاس ہے، اور وہ ٹینٹڈ پلیئر جن کو جسٹس کیوم رپورٹ کے اندر جرمانہ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آئندہ سے کہ کسی پاکستان کی
کی پوزیشن کے لیے ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. ان کو ٹیم آفیشیلز اور ٹیم مینجمنٹ کا حصہ بنا کر ہمیں شکلیں ان کی دکھاتے ہیں مختلف ٹیموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو پھر آپ کے کرکٹ کے اندر اگر یہ کچھ نئے کھلاڑی جا کے جواریوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہ چلے, آپ سوئے رہ جائیں, تو پھر کلیکٹیولی نظر یہ آتا ہے کہ آپ سارے لوگوں کی مرضی اور منشا یہی ہوتی ہے کہ یہ کام ساتھ ساتھ چلتا رہے. آئی سی سی نے ہاتھ ڈال دیا, آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی, مجبوری کے عالم میں پاکستانی لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے. آئی سی سی کو بھی پتہ تھا, باقی دنیا کو بھی پتہ تھا, آپ ایکٹ نہ کرتے تو وہ ایکٹ کرتے, آپ کو 2 کھلاڑیوں کو سسپینڈ کرنا پڑ گیا. اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ یہ اگر کچھ بورڈ کے آفیشیلز ہمیں مل گئے تو ان سے یہ سوال جواب ضرور کریں گے. ممبئی کی طرف آتے ہیں اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں طلال چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے, لاہور سے شفقت محمود صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ, اور سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. طلال چودھری صاحب, آپ فرمائیے گا کیا توقع رکھنی چاہیے ہمیں حکومت سے لاہور والے انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ واقعے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ملک صاحب آپ نے جو انٹرو دیا ہے اس میں 1-2 چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ میرے پاس معلومات بھی ایسی ہیں اور کچھ حقائق ایسے ہیں, وہ اس کو آپ کو کم از کم ریویو کرنا چاہیے. میری آپ سے گزارش ہے. ایک آپ نے کہا ریزالو جو ہے وہ کمزور ہوا ہے. ریزالو ہر واقعے کے بعد زیادہ مضبوط اور زیادہ ہم کمیٹڈ نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے پرائم منسٹر کا کہا کہ شاید وہ عموماً کئی واقعات پہ نہیں جاتے. جو بڑا واقعہ ہوا وہ کوئٹہ میں ہمارے ان سپاہیوں کے ساتھ جو کہ دہشت گردی ہوئی, جو ٹریننگ کر رہے تھے, اسی طرح کوئی پشاور کا ہو, اس طرح کراچی میں, وہ تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ جہاں وہ پہنچ سکیں وہ ضرور پہنچے. اور آج بھی یہ اس فرق سے ہٹ کر کہ یہ واقعہ لاہور کا ہے, کراچی کا ہے, پشاور کا ہے یا کوئٹے کا ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہمارے لیے, اور ہمیں اسے اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. باقی دیکھیں اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چیزیں جو بڑھ نہیں رہی بلکہ اس میں کچھ کمی آئی ہے. باقی جو آپ بات کرتے ہیں تنقید آپ کی بجائے کئی معاملات پر, جس میں ہو سکتا ہے کہ کئی نیشنل ایکشن کے پلان جو ہیں ان میں سستی برتی گئی ہو, وہ یہ ایک تو مشترکہ ذمہ داری ہے, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور وہ مشترکہ ذمہ داری جس میں صوبے جو ہیں وہ 50% سے زیادہ کے حصے دار ہیں. اسی طرح آپ نے ریفارمز کا ذکر کیا, وہ ریفارمز والے میں بھی جس میں آپ پروسیکیوشن ہے, جس میں تھانہ ریفارمز ہیں, پولیس ریفارمز ہیں, اس میں بھی صوبے جو ہیں میجر رول ان کا ہے. تو ہمیں مل کے چلنا ہے. کس صوبے نے زیادہ کیا کم کیا یہ وہ وقت نہیں ہے, لیکن ہم آگے بڑھے ضرور ہیں. کئی چیزوں میں مزید ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایک میری گزارش ہے, کیونکہ یہ واقعہ مال روڈ پہ ہوا, اور جب کوئی وبا پھیل جائے, جب کوئی بڑا مصیبت آ جائے, تو ایک ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اور دوسری ہمارے عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. اگر ایک معلومات ایک ذمہ دار اداروں نے کہا کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے, اور بتایا گیا, پہلے بھی ہماری سیاسی جماعتیں اسی طرح زور زبردستی سے ادھر جلسہ کرتی ہیں. اللہ کا شکر ہے اس وقت ایسا واقعہ نہیں ہوا, نہیں تو ہمارے پر تو اور بہت سارے الزامات لگتے. کل والا واقعہ بھی میں بڑی یہ بات کہنا نہیں چاہتا, کل بھی میں نے کسی ٹی وی چینل پہ کہی کہ کل کے واقعے کے ذمہ دار جو ہیں, جو موقع جنہوں نے فراہم کیا وہ مظاہرین ہیں. دیکھیے میری گزارش ہے, موٹر وے پہ 120 کی سپیڈ ہے, آپ کہیں جی میں نے تو 200 پہ چلانی ہے, حکومت کا فرض ہے مجھے بچائے. بھئی احتیاط آپ کے لیے لکھی گئی ہے. کمزور آرگومنٹ ہے. نہیں کمزور آرگومنٹ نہیں, کمزور. دیکھیں ملک صاحب میری میں اس کو بیک گراؤنڈ پہ لے کے جاتا ہوں. یہ تھریٹ پچھلے 2 ہفتوں سے ہے, 2.5-3 ہفتوں سے. یہ 4 ہفتوں میں تیسرا نوٹیفیکیشن ہے. میں گزارش آپ کو کرتا ہوں, پرائم منسٹر کا ایک اہم دورہ لاہور میں, اس کو بھی دیکھا گیا اسی نظر سے, اور اس کو پھر امینڈ کیا گیا, ترمیم کی گئی. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. وزیر اعظم کا لاہور کا دورہ اس لیے منسوخ کیا گیا کہ اندیشہ تھا کہ وزیر اعظم پہ حملہ نہ ہو جائے. اس طرح کے وہ عموماً ان اندیشوں کے پیش نظر وہ اپنے عموماً جو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو ساری اب میرے خیال سمجھ گئے. اس کے بعد جتنے آپ کے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ان کو تو روز کا تھریٹ ہے. انہیں پتا ہے جب انہوں نے یہ جنگ کا آغاز کیا تھا, سب سے زیادہ پرائم منسٹر اور ان کی جو فیملی ہے وہ اس خطرے میں, لیکن وہ لڑ رہے ہیں. میری گزارش آپ سے یہ ہے, یہ جو احتیاط اگر حکومت کبھی بتاتی ہے یا تنبیہ کرتی ہے یا یہ ادارے کرتے ہیں, یہ کوئی حکومت کی طرف سے نہیں ہوتی. شفقت محمود صاحب ہونا چاہیے. شفقت محمود صاحب آپ فرمائیے, جو لاجک دے رہے ہیں طلال صاحب, آپ متفق ہیں اس سے؟ نہیں, میں اس سے متفق نہیں ہوں, لیکن میں پہلے ابتدا میں 1-2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو انفرادی یا انڈیویجول واقعات ہیں ان کو کمپلیٹلی ختم کرنا میرا خیال ہے کہ مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے.
کیونکہ چند لوگ مل کے بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو دورس نتائج کے کام ہونے والے تھے، جس میں ابھی طلال صاحب نے خود ہی ریکگنائز کیا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں سستی ہوئی ہو، تو وہ جو سستی ہے اس کی وجہ سے جو ایسے کام کرنے تھے جن سے اوور آل ماحول جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا وہ بہتر ہوتا، وہ اس میں بہت ساری کمی رہ گئی ہے اور اس میں بہت سارا کچھ کرنے والا ہے. اور اگر ان سے بہت سارے اقدامات ہو جائیں تو اس سے جو یہ نہیں کہ کوئی اکا دکا واقعات موقع پہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن اس سے بہت ساری جو کمی ہے وہ آ جائے گی اور گھیرا جو ہے ان دہشت گردوں کے خلاف تنگ ہوتا جائے گا. دوسری بات جو مجھے افسوس ہوا کہ طلال صاحب نے یہ کہی کہ جناب یہ جلوس نکلا تو اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اس میں 2 کامنٹ کروں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اگر نیکٹا کے ذریعے ایک ہی جگہ لایا جاتا اور وہ ایک پراپر قسم کی انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتا تو یہ جو ہر تیسرے دن کے بعد خط آتا ہے اس کا ہوتا کیا ہے کہ کوئی اس کو سیریسلی نہیں لیتا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جب تھریٹ الرٹ کرتے ہیں تو تھریٹ الرٹ کی کیٹیگریز اور تھریٹ الرٹ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں اس کے اوپر غور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھریٹ الرٹ آیا تھا اور اس کو کتنا سیریسلی لیا گیا کتنا سیریسلی نہیں لیا گیا، لیکن اب اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ جلوس آیا تو یہ ہو گیا. آفٹر آل وہ دہشت گرد آئے، وہ لاہور پہنچے، انہوں نے کوئی ٹھکانہ بنایا، ان کے کوئی ہینڈلرز موجود تھے، وہ ان کو وہاں سے لے کے آئے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کرنے کی تھی، یہ کمیاں اور کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہر انڈیویجول واقعے کو روکنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ زیادہ اس میں، لیکن یہ کہنا کہ جی اگر یہ جلوس نہ نکلتا تو یہ واقعہ نہیں ہونا تھا، یہ بھی غلط بات ہے. انہوں نے کوئی اور جگہ تلاش کرنی تھی. اگر یہ لاجک مان لی جائے تو پھر کسی کو مال روڈ کے اوپر جانا ہی نہیں چاہیے. میں ایک اس پہ بات کر دوں. سعید غنی صاحب سے بات کر لیں پھر آپ بھی جواب دیجیے. سعید غنی صاحب، کیا کوتاہیاں کیا کمزوریاں ہیں جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ روزانہ ہم یہ باتیں ڈسکس کرتے رہے اس تمام عرصے میں کہ آپ کے پاس ایک بریتھنگ سپیس ہے، اس کو استعمال کریے. صرف ایک ملٹری پارٹ ہے جو ایکٹ کر رہا ہے، جس دن یہ ہٹا ان کو موقع ملا وہ سر اٹھائیں گے. آج کی تمام خبریں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، پاکستانی بھی، اور جو امریکن بریفنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی والے ری گروپ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر، وہیں سے آ کے پاکستان کے اندر اٹیک کرتے ہیں. فٹ سولجرز یہیں کے ماسٹر مائنڈ ادھر بیٹھے ہوئے. ملک صاحب دیکھیں، میں طلال صاحب کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے اور ہمیں مل جل کر اس مسئلے سے نبرد آزما ہونا ہے، اس جنگ کو لڑنا ہے. لیکن اس بات کو تسلیم کریں طلال صاحب کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم ان کا ہے اور چودھری نثار علی خان جو اپنے آپ کو بہت مطلب بڑے اچھے کردار کے حامل ہوں گے، مجھے اس سے کوئی نہیں لینا، لیکن جو ان کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں کیا وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ بات تو ہم پتہ نہیں کب سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، ہماری بات کو یہ سیاسی مخالفین کی بات سمجھ کے ایک طرف پھینک دیتے ہوں گے. جو باتیں ہم کہتے رہے ایگزیکٹلی وہی باتیں کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ میں سامنے آئی ہیں، اور جب ان جج صاحب نے کہا تو ان پہ بھی یہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے اپنی وضاحتیں دینا شروع کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنی بڑی جنگ لڑنی ہے اور اس پوری جنگ میں آپ کو پوری قوم کے حوصلے بھی بلند کرنے ہیں، چونکہ یہ دہشت گردی کا ایک واقعہ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کے یہ کتنے ڈیمورلائز ہوتے ہیں لوگ، کتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اس خوف کے ماحول سے بھی لوگوں کو آپ نے نکالنا ہوتا ہے. لیکن کیا کریں گے آپ اگر آپ کا وزیر داخلہ خود خوفزدہ رہتا ہو اور خوف کے ماحول کے اندر ہو، اور یہ تاثر عام ہو کہ اگر دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ ہوگا تو چودھری نثار علی خان غائب ہو جائیں گے، ایک ہفتے کے بعد کہیں ٹی وی پہ آئیں گے یا وہ پریس کانفرنس کریں گے جس میں 4-6 لوگ وہ طے شدہ سوالات کرتے ہیں اور اس میں وہ چڑھائی کریں گے، ڈاکٹر عاصم کی بات کریں گے، پیپلز پارٹی کی بات کریں گے، ادھر کی بات کریں گے، ادھر کی بات کریں گے، اور اگر کبھی تنظیموں کی بات ہوئی تو پھر وہ تفریق بتائیں گے آپ کو کہ جناب یہ جو کلعدم تنظیمیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، جو ٹی ٹی پی ہے وہ کیا ہے، اور جو سیکٹیرین جماعتیں ہیں وہ کسی مختلف قسم کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں. میرے بھائی اگر سیکٹیرین جماعتیں بھی دہشت گردی کرتی ہیں، بم مارتی ہیں، گولیاں مارتی ہیں، بے گناہوں کو قتل کرتی ہیں ان میں، اور ٹی ٹی پی اگر جا کے بم مارتی ہے، بے گناہوں کو قتل کرتی ہے، مسجدوں پہ حملے کرتی ہے، تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ لوگ جو مر رہے ہیں یا وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے دہشت گرد ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ایک مسلک کا ہو چاہے وہ کسی اور مسلک کا ہو.
اگر آپ بیٹھ کے ان کے ترجمان بن کے وضاحتیں دینا شروع کریں گے، اس لیے کہ کمیشن نے آپ کے اوپر انگلی کہ جی فلاں گروپوں سے فلاں لوگوں سے آپ ملتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو درست کریں، بجائے اس کے کہ آپ دہشت گردوں کو فرنٹ فٹ پر آ کر چیلنج کریں اور ان کو بتائیں کہ جی ہم خوفزدہ نہیں اور ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ خوف کے ماحول میں رہیں گے اور اپنی ایک بتاتے رہیں گے چیزیں کہ پتہ نہیں میں نے کوئی نئی فلسفے ایجاد کر لی ہیں اور دہشت گردوں کو لڑنے کے لیے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ وزیر اعظم صاحب کو، وزیر داخلہ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسی زبان میں دہشت گردوں سے بات کرنی پڑے گی جس زبان میں بلاول بھٹو زرداری کرتا ہے، جس زبان میں بے نظیر بھٹو کرتی تھی، جس زبان میں پیپلز پارٹی کی اور لیڈر۔ بتائیے طلال چودھری صاحب۔ دیکھیں جی، ایک تو وزیر داخلے والا معاملے کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ جب آپ کی ادارے کسی بات کا انتباہ کریں، احتیاط کا کہیں تو احتیاط برتنی چاہیے۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ یہ دہشت گردی ساری کی وجہ ہی وہ جلوس تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے بچا جا سکتا تھا، ہمیں ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے، اگر واقعات میں کمی آ سکتی ہے تو وہ احتیاط ہمیں برتنی چاہیے۔ آج سے 1 سال پہلے اداروں نے آپ کو کہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں رینجرز لیڈ آپریشن کروا لینا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ادارے مل کر فیصلہ کرتے ہیں پیکس کمیٹی میں، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ یہ پیکس کمیٹی میں ڈسکس ہونے کے بعد عمل درآمد نہیں ہوا کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے مخالفت کی تھی۔ نہیں، دیکھیں ملک صاحب، میں آپ کی اطلاع کے لیے ابھی بھی رینجرز 5 موجود ہیں صوبہ پنجاب میں، اور یہ خود ایجنسیاں اور خود ادارے فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں کس انٹینسٹی کا آپریشن ہوگا، کہاں پولیس کرے گی صرف، کہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ساتھ مل کے کرے گا، کہاں رینجرز اور پولیس مل کے کریں گے، اور کہاں افواج بھی آئیں گے۔ یہ ایک انٹرنل ایس او پی ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ اب آگئی وزیر داخلہ کی بات۔ دیکھیں، وزیر داخلہ کی کارکردگی پر تنقید کریں، اگر واقعات میں کمی ہوئی یا نہیں ہوئی، یقیناً وہ وزیر داخلہ ہے، کوارڈینیشن وہ کرتے ہیں، انٹرنل سیکیورٹی پالیسی سے لے کے پاکستان کے بہت بڑے قوانین جس میں کچھ متنازع بھی تھے، جیسے کہ یہ آپ کے سپیڈی کورٹس، یہ جو افواج کی عدالتیں تھیں، یہ تمام وزارت داخلہ کی کوارڈینیشن سے، ان کی ریکمنڈیشن سے، اس میں پوپا بھی ہے، اس میں ٹیررزم کے اور بھی قانون۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر داخلہ کو کیونکہ تنقید کرتے ہیں ان کے خاص قسم کی ایک باتوں پر، تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو آج کے اس دن ہمیں کارکردگی کی بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ کس زبان میں بلاول بات کرتے ہیں، بات کرنے کی بات نہیں، عمل کرنے کی بات ہے۔ آپ تو حکومت میں ابھی گئے، آپ کو 5 سال نہیں ہوئے، پچھلے 5 سال کی کارکردگی کیا تھی، ہم نے کیا کمی کی ہے، یا یہاں واقعات میں زیادتی آئی ہے، نیشنل ایکشن پلان ہو وہ بھی اب بنتا ہے، ٹھیک ہے، عمل درآمد میں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اس کی آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے ان چیزوں کو، مگر ہماری نیت، کمٹمنٹ اور وزیر داخلہ کی بہادری کا یہ جو سوال ہے کہ وہ اگر چند واقعات پہ ایک پہ نہیں پہنچے اور دوسرے پہ پہنچ گئے تو شاید وہ کوئی ڈرتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں چودھری نثار علی خان کو کہ وہ نہ کسی آمریت سے ڈرتا ہے اور نہ اس طرح کے ڈرونے، وہ بڑا کمیٹڈ اور بڑا نیک نیت آدمی ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں کارکردگی پہ بات کرنی چاہیے۔ کارکردگی ایک بریک لے لیں، پھر کارکردگی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک بریک لے لیں، ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شفقت محمود صاحب، الزام برائے الزام، یہ کہانی کافی لمبی ہو گئی ہے۔ عملی اقدامات میں جو کمیاں خامیاں پہلے دن تھیں آج بھی موجود ہمیں نظر آتی ہیں۔ نیب کے اندر صرف یہی دیکھ لیں کہ نیکٹا کو آپریشنل کرنا تھا، جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ بنانا تھا، ایک اس کا سینٹرل رول ہونا تھا، جیسے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ امریکہ نے 9/11 کے بعد بنایا، وہاں اس کے بعد ایک واقعہ نہیں ہوا، یہاں روز واقع ہوتے ہیں، ہم عملی طور پر آگے نہیں بڑھ سکے۔ دیکھیں ندیم، 2 چیزیں ہیں ٹیررزم میں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے انٹیلیجنس۔ اب انٹیلیجنس کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک دفعہ شاید ہم نے کوئی حساب لگایا تھا، کوئی 30 کے قریب انٹیلیجنس کے ادارے تھے۔ اب سب کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملتی رہتی ہے، لیکن وہ ساری انفارمیشن کو اکٹھا کر کے، گیدر کر کے، اور اس کو ایک جگہ سفٹ کر کے، یعنی کہ اس کو حساب کتاب کر کے پھر اس کو آگے لانا اور اس کو ایکشنیبل بنانا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے جو کہ انٹیلیجنس کا ہونا چاہیے۔ اور دہشت گردی کے واقعات میں انٹیلیجنس از کی، اگر انٹیلیجنس نہیں ہوگی تو کوئی چیز جو ہے آپ نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا ٹھیک ہے، یہ کہہ دے انٹیلیجنس کی خبر آتی ہے کہ جی کوئی واقعہ ہونے والا ہے، لیکن اس سے زیادہ پریسائز انٹیلیجنس بھی آ سکتی ہے، اس سے زیادہ کہ جی ایکٹیو انٹیلیجنس۔ ایک تو یہ بات، دوسری ہوتی ہے
شفقت صاحب یہاں میں تھوڑا سا ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جو انٹیلیجنس اطلاعات ابھی تک دی گئیں وہ کافی حد تک بڑی پریسائز تھیں. لائک چارسدہ یونیورسٹی کا اٹیک بڑا پریسائز تھا, جیل بریک کا بڑا پریسائز تھا, لاہور میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا پریسائز انفارمیشن تھی, یہ بالکل ویگ قسم کی اطلاع نہیں تھی, ڈیٹیلڈ انفارمیشن تھی. اس کے بعد جو کمی ہے, جن لوگوں نے ایکٹ کرنا ہے, ایکشنیبل والا وہ جو حصہ ایکشن والا ہے, وہ لوگ کہیں سو جاتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ پولیس نے کرنا ہے, رینجرز نے کرنا ہے, فوج نے کرنا ہے, کوئی ایس آئی آئے گی وہ کرے گی یا سی ٹی ڈی کرے گی. یہ ایک پرابلم ایریا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس اونرشپ نہیں ہے. میں تھوڑا سا واپس جاؤں گا انٹیلیجنس والی بات پہ. آپ کی بات بنیادی طور پہ صحیح کر رہے ہیں آپ, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہر روز انٹیلیجنس ایک نوٹ جاری کر دے یا ایک اطلاع جاری کر دے اور وہ روز یہ ہوتا رہو, تو ہوتا کیا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ادارے ہیں نا وہ اس کو روٹین کا میٹر سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے انٹیلیجنس کو بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ سوچ و بچار کر کے, اور جو بہت ہی واقعی امپورٹنٹ انٹیلیجنس ہے اس کے بارے میں اگر ڈائریکٹیو یا انفارمیشن جاری کرے تو اس کو زیادہ سیریسلی لیا جائے گا, یا کوئی اور سسٹم بنایا جائے جس سے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے. انٹیلیجنس انفارمیشن ایسے ہی شیئر ہوتی ہے شفقت صاحب, اس کے بعد متعلقہ اداروں کو فوری طور پر حرکت میں آنا چاہیے, ان کو تنخواہ اسی کام کی ملتی ہے. نہیں, میں دنیا ساری میں یہی طریقہ کار ہے, جیسے ہی کوئی انٹیل نوٹ آتا ہے وہ آگے شیئر کیا جاتا ہے. تھوڑا سا نہیں, میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میرا تھوڑا سا تجربہ ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے اور اپنے نظام کا چلنے کا بھی ہے, تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پریسائز ہونی چاہیے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پریسائز تھی, لیکن اتنی پریسائز بھی نہیں تھی. اب اس سے آگے چلتے ہیں. اب یہ ہے کہ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس آ گئی, اس کے لیے نیکٹا کی جو کمی ہے, کمزوری ہے, وہ ابھی قائم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب اس پہ ایکشن لینا ہے. ایکشن کچھ لوکل پولیس نے لینا ہے, باقی انفورسمنٹ ایجنسی نے لینا ہے. لیکن اگر آپ نیکٹا میں, اس میں نیپ میں دیکھیں تو اس کے اندر ایک اسپیشل فورس کریٹ کرنی تھی جو کہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ہوتی, وہ ایکشن لینے کے لیے جہاں پہ آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے, اور یہ فورس جا کے وہ ایکشن لیتی اس پہ, وہ اس پہ بھی کام نہیں ہوا. تو جو دو کی کمپوننٹ ہیں انٹیلیجنس اور ایکشن کی ابیلٹی, ان دونوں میں جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. سعید غنی صاحب, جو ملٹیپل ایجنسیز ہیں وہ بھی میرے خیال میں ایک رکاوٹ بن گئی ہیں اس کام کو. ایک سینٹرل جو نیکٹا کا رول تھا وہ مسنگ ہے, اور پھر صوبوں کے اندر کبھی ہم ایلیٹ فورس بنا لیتے ہیں, کبھی ایک وہ سی ٹی ڈی کا ڈپارٹمنٹ, تو خیر بنانا ایک اچھی بات تھی, لیکن پولیس کو بذات خود اوور آل ریفارم کر کے مضبوط بنانا, اس کو پالش کرنا, اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنا, اس کے اندر پروفیشنل جو تھے وہ ٹریننگ کر کے ان کا جو کیپیسٹی ہے وہ انہانس کرنا, نیا اکوپمنٹ ان کو دینا, وہ چیزیں لیک کرتی ہیں. دیکھیں, وہ تو میرا خیال ہے کہ شاید پہلے کے مقابلے میں کچھ اس میں بہتری آئی, اپ ٹو دا مارک وہ نہیں ہوں گے, لیکن 5% بہتری آئی ہوگی, لیکن 95% ابھی بھی خلاف موجود ہے. ہاں, نہیں, میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ یہ سارے کام کر لیں, آپ پولیس کو بھی ساری چیزیں دے دیں, آپ انٹیلیجنس کا جو نظام ہے اس کو بھی بہتر کر لیں, آپ اور بھی جو اس میں چیزیں آپ کی ضرورت ہیں وہ بھی پوری کر لیں, لیکن اگر آپ کی ول نظر نہیں آئے گی نا کہ دہشت گردوں سے لڑنے کی, اور آپ کی جرت جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی دہشت گردوں سے لڑنے کی, تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس پوری جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ سہولتیں دینا, پولیس کو ویل اکوپ کرنا, موجودہ حکومت وقت کی ول جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لیک کرتی ہے, کمزور ہے, اس بالکل کمزور ہے. طلال اس سے 100% ڈس ایگری کریں, ان کی ذمہ داری, ان کا فرض ہے کہ مجھ سے ڈس ایگری کریں, لیکن ملک صاحب دیکھیں, مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے, ان کو پھر برا لگے گا, یہ اگر مناسب نہیں کہ موازنہ کریں ہمارے دور کا اور ان کے دور کا. یہی چودھری نثار علی خان جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, شمالی وزیرستان میں جب ہم نے آپریشن کا اعلان کیا, انہوں نے مخالفت کی اس کی. انہوں نے کہا یہ آپریشن ہم نہیں کرنے دیں گے, یہ امریکہ کی لڑائی ہے, اور اگر اس ملک میں دہشت گردی ہمارے دور میں جو ختم نہیں ہو سکی. ہاں, لیکن چودھری نثار نے تو خود کہا کہ فوج کو اس لیے جہاز اور ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں کہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کرتے ہیں, یہ کہا تھا انہوں نے, اپنے لوگوں پہ جا کریں. اب یہ ان کا جو موقف تبدیل ہوا وہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد کچھ جا کے ہوا, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں بادل نہ خواستہ, نہ چاہتے ہوئے, قوم کا دباؤ بہت تھا, انہوں نے یہ اقدام کیا. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کہنے کے بعد دہشت گردی ختم ہو گئی. ختم اس لیے ہوئی ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپ نے آپریشن شروع کیا, آپ نے نہیں بلکہ آپ کے دور میں شروع ہو گیا, اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اس آپریشن میں, بلکہ آپ سے آگے کھڑی ہیں. ہمارے وقت میں ہمیں یہ اتفاق رائے نہیں مل سکا تھا جو آپ کو میسر ہے. جب آپ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ چودھری نثار سے دشمنی زیادہ نکال رہے ہیں, حالانکہ یہ پرائمریلی وزیر اعظم کو آپ کو کوسچن کرنا چاہیے. میری کیا دشمنی ہے ملک صاحب,
میں نے تو نہ چودھری آپ نثار پرائم سے منسٹر کا زندگی رول میں کبھی کوشچن کوئی کرنا کام چاہیے، بولا جن ہے، کی نہ ذمہ میرا کوئی داری ہے کام کہ پڑھا وہ ہے، نہ اس میرا کام کوئی کو کام پڑھے اونرشپ گا لیں۔ ان سے، لیکن میری بینگ ایک سٹیزن آف پاکستان، یہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ مجھے اگر کہیں خامی محسوس ہوتی ہے میں اس کا اظہار کروں. اور یہ بات میں دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں ہم یہ باتیں پہلے سے کہہ رہے تھے. یہ جسٹس فائز عیسیٰ بھی پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے جج ہیں، انہوں نے ہمارے کہنے پہ رپورٹ لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ چودھری نثار علی خان وزارتی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کی کوئی کلیئر ڈائریکٹیوز نہیں ہے، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان چیلنجز سے ہمیں کس طرح نبرد آزما ہونا ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا ہے نا، یہ تو جسٹس فائز عیسیٰ طلال صاحب جو سب سے بڑی آپ کی کمزوری نظر آتی ہے آپ کی حکومت کی، وہ کالعدم تنظیموں کے اوپر نرمی اور ساؤتھ پنجاب سے صفائی نہ کرنا، یہ دو بڑے کمزور ایریاز ہیں آپ کے. دیکھیں، ایک تو ملک صاحب سب سے پہلے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ول نظر آنی چاہیے، ول ایکشن سے نظر آتی ہے، اور ایکشنز کے بعد پتہ چلتا ہے کہ رزلٹ اس وقت کیا ہے، کیا پہلے سے کمی آئی ہے یا پہلے سے چیزیں زیادہ بڑھی ہیں. اور آپ اور میں جو یہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی سے اور بڑے ہم نے زور لگا کر یہ جو گند ہے یہ ہم نے خود ڈالا ہے، ہماری یعنی غلط پالیسیوں نے ڈالا ہے پچھلے 30 سال. یہ ہم نے 3 نسلیں جوان کی ہیں ان لوگوں کی، ہم انہیں ہیرو بنا کر ہم نے انہیں بڑا پالا پوسا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ سال میں 6 مہینے میں یہ رزلٹ نکالیں. دیکھیں جتنی فورسز ہیں وہ اپنی ایبلٹی کے مطابق، پاکستان یہ واحد ملک ہے جو دنیا میں اکیلے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان پہلے سے محفوظ ہوا ہے اور جیت رہا ہے. سعید غنی صاحب کو آپ کی کمٹمنٹ کمزور نظر آتی ہے. میں دیکھیں نا سعید غنی اور صاحب، مجھے ان کی بات صحیح لگتی ہے. دیکھیں سعید غنی صاحب کو کمٹمنٹ میں نے تو کہا ایکشن سے پتہ چلتی ہے، ایکشنز کے بعد آپ کو پھر اس کے رزلٹ سے پتہ چلتی ہے کیا دہشت گردی میں کمی آئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، اقدامات میں کیا کمی ہے یا زیادتی. اور یہ دیکھیں فیکٹس اینڈ فگرز تو کوئی نہیں بدل سکتا. اور اس کے بعد گزارش یہ ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں آدھی درجن روز دھماکے ہوئے کرتے تھے. یہ وہ اسلام آباد ہے جہاں ہر مہینے کوئی 1-2 واقعات ہوا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک واقعہ بھی ہونا چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، مگر ہم امید ہے ہم جیت رہے ہیں. اور ہمیں اس میں یہ جو صوبوں کا تعاون ہے، دیکھیں یہ جو آپ ٹک ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ اس میں دوبارہ اضافہ ہوا؟ انڈیکیشنز ہیں کہ ری گروپ کر گیا گروپ. آپ نے کمر توڑی تھی ان کی ضرب کی طاقت سے، جیسے ہی آپ کو ذرا لگا کہ ہاتھ ہولا کیا، ساتھ ہی وہ پھر پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. دیکھیں ایک تو ہاتھ ہولا کسی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ بالکل یہ پہلے بھی پتا تھا. یہ آپ وزیر داخلہ کی تقریر اٹھا کے دیکھیں، پرائم منسٹر کی دیکھیں، اپوزیشن کے بڑے رہنماؤں کی دیکھیں کہ بہت بڑا بلو بیک آئے گا جی، بہت بڑا بلو بیک آئے گا. وہ بھی اللہ کی مہربانی سے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی ہے، اور اس میں کمی آ رہی. میں دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگر نیشنل ایکشن پلان میں کوئی کمی ہے، صوبے اور وفاق مل کر اسے ہم آگے بڑھائیں. ہم انہیں بار بار کہہ رہے ہیں 2 سال کے لیے یہ سپیڈی کورٹس، یہ جو آرمی کی کورٹس ہیں یہ بڑھنی چاہیے. یہ اس طرح کے ایسے جیٹ بلیک لوگ ہیں جن کو عام کورٹس میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، اس پہ ہمیں اس طرح کی چیزیں مل کے کرنی چاہیے. طلال صاحب لیکن آپ 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس اگر بڑھانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے کتنی CRPC کی ریفارم کر لی، کتنی وٹنس پروٹیکشن کے لیے کام کر لیا، کتنی فیس لیس کورٹس بنا لی. یہ ہم نے کر لیا 90%، یہ 10% رہ گیا. وہ تو آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے بتانے کو. ایک تو ملک صاحب یہ آپ نے ٹھیک نشان نہیں کیا. میں نے یہ سب سے پہلے آپ کے جواب میں کہا تھا کہ ریفارمز جو ہیں اس میں ریفارمز کا 60% صوبوں کا ہے. کیسے؟ شوفقت صاحب، ہم کوئی قانون بنائیں گے، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے صوبے نے، انویسٹیگیشن صوبے نے کرنی، پروسیکیوٹر صوبے کے ہوتے ہیں، تھانہ اور پولیس کو انہوں نے. دیکھیں کائنڈلی ہمیں مل کے کرنا. شوفقت صاحب دیکھیں ٹھیک بات یہ ہے کہ صوبوں نے بھی کام اپنا کرنا ہے، وفاق نے بھی اپنا کرنا ہے، لیکن یہ پاسنگ دا بک والی بات نہیں ہے. 2-3 ویری کوئک پوائنٹس میں، ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو نظام ہے، لا انفورسمنٹ کا جو نظام ہے نا اوور آل، ایک تو ہے نا کہ ہم ایمرجنسی میجرز لیں کہ جی اطلاع آئی کہ کچھ ہونے والا ہے، اب ایمرجنسی میجرز آپ نے لے لیے. ایمرجنسی میجرز آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں اٹیک کہاں ہونا ہے، آپ نے سارے علاقے میں لے لیے، اور اتنے اس سے آپ کی جو وسائل ہے وہ اتنے نہیں ہے کہ ہر چیز کو پراپرلی پروٹیکٹ کر سکیں. ایک ہے کہ آپ اوور آل اپنا نظام جو ہے ایڈمنسٹریشن کا، انتظامیہ کا، لا انفورسمنٹ کا، اس کو بہتر کریں. اس میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز نہیں ہوئے، یہ ہونے چاہیے. ان کو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، سوچ کرنی پڑے گی. نمبر 2، عوام کا تعاون. جمہوریت کا تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ عوام کو کانسٹنٹلی انٹریکشن کر کے ان کو اویئر کرا کہ عوام کا تعاون ہو. جب ایک باہر کا بندہ دہشت گرد کہیں سے آتا ہے تو محلے کے لوگوں کو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کو باہر کا آیا ہوا ہے، تو وہ تعاون کیوں نہیں آ رہا، اس کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے. اور تیسری بات میں نے آج ایک لیٹر پڑھا ہے
جو شاید یہ جو گروپ ہے مجلس احرار یا جو بھی اس کی طرف سے جاری ہوا ہے، اس سے مجھے ایک خیال آیا کہ جو بہت ان پروٹیکٹڈ چیزیں ہیں نا، پارلیمنٹ اتنی ان پروٹیکٹڈ ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. آپ امیجن کریں کہ اگر پارلیمنٹ پہ اپنا حملہ ہوتا ہے تو کیا ہمارے پاس اس کو پروٹیکٹ کرنے کے، میں تو وہاں جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کیا حال ہے. یہ جو ناکے لگائے ہوئے ہیں کمپلیٹلی یوز لیس ہیں، ان پہ کوئی صحیح طرح کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ جو آپ کے جو مین امپورٹنٹ ادارے ہیں، مجھے ایک بریک لے لینے دیں. جو آپ کا نقطہ ہے کہ وہ جو ایک بندہ چلتا ہے کسی جگہ سے اور وہ اس کے پاس سوسائڈ ویسٹ بھی موجود ہے اور وہ آتا ہے لاہور کے اندر یا کراچی کی کسی سڑک کے اوپر یہ دھماکہ یہ حملہ کر کے چلا جاتا ہے، اس کو ہم پکڑ کیوں نہیں پاتے؟ کہیں وہ رات ٹھہرتا ہے، کہیں دن گزارتا ہے، کسی جگہ سوتا ہے، 3-4 اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. لا انفورسمنٹ کو یہ بنیادی خامی ہے. ایک بریک لے لیں، اس کے اوپر سعید غنی صاحب سے سوال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آرمی چیف نے ایک ابھی اجلاس کی صدارت کی ہے جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کچھ ایسی اطلاعات ملی تھیں جس کی بنا کے اوپر لاہور بلاسٹ کے اندر، لاہور دھماکے کے اندر ملوث کچھ لوگوں کو افغانوں سمیت رات گرفتار کیا گیا اور ساتھ کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کو ہنٹ ڈاؤن کیا جائے گا. تمام دہشت گردوں کو، ان کا تعلق چاہے پاکستان کے اندر سے ہو یا پاکستان کے باہر سے. اور تھرڈ کمٹمنٹ یہ ہے کہ پی ایس ایل کو اگر ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو پی ایس ایل کا فائنل، یہ جو پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے لاہور میں کروانے کے لیے آرمی اس کو فل پروٹیکشن اور سپورٹ دے گی. سعید غنی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یور ریئیکشن. دیکھیں یہ اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کے اس قسم کے بیان سے ایک تو ظاہر ہے کہ جو پاک فوج کے جوان اس جنگ میں انگیجڈ ہیں ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور یقینی طور پر وہ لوگ بھی جو دہشت گردی کے واقعات سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لواحقین کو بھی کافی حوصلہ ملتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو آرمی لیڈرشپ جو بیان دیتی ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ان سے زیادہ سخت بیانات ہمیں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے آنے چاہیے. اس لیے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جب بولتی ہے تو اس سے لوگوں کا حوصلہ اور ہمت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں ہم نے باغ دوڑ دی ہے وہ ہماری جانوں کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی جان بھی داؤ پہ لگانے سے جو ہے وہ گریز نہیں کریں گے. تو اس قسم کا کوئی بلولہ انگیز قسم کا بیان آنا چاہیے، کوئی باتیں ہونی چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ میاں صاحب تو ویسے خود کم بولتے ہیں، ان کی تو باتیں کم ہمیں سننے میں آتی ہیں، لیکن چودھری نثار صاحب کو بولنے کا بڑا شوق ہے. 2-3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، گھنٹوں تقاریر کرتے ہیں اسمبلی کے اندر. لیکن جہاں ان کو بولنا چاہیے وہاں وہ چپ ہوتے ہیں، جہاں ان کو ہونا چاہیے وہاں سے وہ غائب ہوتے ہیں، جہاں ان کو نہیں بولنا چاہیے وہاں وہ بولتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ان کو میری باتیں بری بہت لگتی ہوں گی، لیکن کبھی بند کمرے میں بیٹھ کر سوچیں تو شاید ان کو احساس ہوگا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ کسی حد تک درست بھی ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا کردار ادا کریں. طلال صاحب، جو فوج کی طرف سے بیان ہے انہوں نے کہا کہ افغانوں سمیت مشتبہ لوگ جو ہے راتوں رات ہم نے پکڑے ہیں کوئی انٹیلیجنس اطلاعات کے اوپر. کمٹمنٹ بھی ساتھ دی ہے. کمٹمنٹ اب ایکشن میں چینج ہونی چاہیے، اور افغانستان والی سائڈ کے اوپر آپ کو بارڈر مینجمنٹ کی طرف بھی جانا پڑے گا. آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو، بارڈر کھلا چھوڑا ہوا ہے، جس کا دل آتا ہے حملہ کر کے بھاگ جاتا ہے. دیکھیں، اس جنگ کی ایک جو بہت اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہیں. اگر چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو ہے وہ پرائم منسٹر جس کمٹمنٹ کا انہوں نے آج اظہار کیا، اب وہ جو ادارے ہیں ان کے رہنما یا ان کے سربراہ جو ہیں اسی کمٹمنٹ کو دہرا رہے ہیں اور عملی شکل میں اس کو لے کر سامنے آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ پنجاب حکومت نے، سی ایم پنجاب نے تو بڑا للکار کر کہا ہے کہ میں اس کا بدلہ جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کرنل شجاع کے موقع پر بھی کہا، اور بعد میں وہ پھر بدلہ لیا گیا، وہ لوگوں کو اسی طرح مارا گیا. اور ابھی بھی یہ ریزالو جو ہے یہ پوری قوم نے، سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور تمام سیاسی پارٹیز کھڑی ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اداروں کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے جنہوں نے 80% ہمیں اس جنگ سے نکالا ہے، یہ جو 20% آخری ہے اس سے بھی نکالیں گے. ساؤتھ پنجاب، افغان بارڈر اور فاٹا، یہ میرے خیال میں 3 ایریاز آپ کو شفقت محمود صاحب پرائرٹی چیلنج کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے. اور یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں آپ کی، وہ سیکٹیرین ہوں یا دوسری ہوں، irrespective آف دیٹ. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ تینوں امپورٹنٹ ایریاز ہیں. خاص طور پہ بارڈر مینجمنٹ کی بات کی گئی، بہت امپورٹنٹ ہے. ساؤتھ پنجاب میں
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بڑی باریک بینی سے دیکھنا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں پھر ایمفسائز کروں گا کہ ہمارا جو انتظامیہ کا نظام ہے وہ اتنا نیچے جا چکا ہے. جب میں نے سروس جوائن کی تھی آج سے بہت سال پہلے، اس وقت سے اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، سسٹمز ہمارے کمزور ہو گئے ہیں. ہماری جو انفورسمنٹ کے سسٹمز، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا نظام حکومت یا انسٹیٹیوشنل ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں کریں گے، اور اگر اوور آل پولیس پرفارمنس بہتر ہوگی، اوور آل انٹیلیجنس پرفارمنس بہتر ہوگی، اوور آل ایڈمنسٹریشن اور کورٹس اور یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی، تو ان کا لانگ ٹرم تدارک ہو سکے گا. باقی تو فائر فائٹنگ ہے. وائل لائنر کہنا چاہتے ہیں طلال صاحب؟ بھاگ کے جاؤ اس آگ کو بھگا. کہہ لیجیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ریفارمز ساتھ ساتھ چلیے، ہمیں مزید کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پر امید ہیں اور ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں اور جیتیں گے انشاءاللہ جیتیں گے. طلال چودھری صاحب، شفقت محمود صاحب، سعید غنی صاحب، سب کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.